ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو کلائمیٹ ایکشن کے نام پہ آپ عوام سے پیسہ لے رہے ہیں یہ پیسہ کس مد میں خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئی ٹی سیکٹر۔ تو اسپیکر صاحب اس وقت سب سے دوسرا جو اہم خطرہ ہے وہ اے آئی کا ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کو دنیا بہت تیزی سے استعمال کر رہی ہے ایک پروڈکٹیو انداز میں، لیکن ہمارے پاس افسوس کے ساتھ ہم نے چونکہ اپنے آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا، لہٰذا ہمارے پاس ہم نے صرف ٹک ٹاکرز بنا دیے ہیں اور ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان ٹک ٹاکر بن گیا ہے۔ ہمیں اے آئی سے متعارف کر کے اپنے نوجوان کو وہ تعلیم سے آراستہ کرنا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے، مگر سرپرائزنگلی آئی ٹی سیکٹر میں 5.2 بلین الوکیٹ کیے گئے ہیں ٹو ٹرین 1,20,000 یوتھ ان آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈ۔ تو اس میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں بریک ڈاؤن کیا ہے، صوبوں کو کتنا، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے بی کے صوبوں کو اگر آپ ڈویژن کریں تو یہ تو ہزاروں سے بھی میرے خیال ہے ہزاروں تک صرف بات جا رہی ہے۔ ہمارے لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں، ہماری گروتھ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ آگے ہی ہم نے کہا ہے گروتھ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونے والی، ایکسپیکٹ ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ کم ہے۔ تو اگر ہم نوجوانوں کو آئی ٹی جو دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے، دنیا روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے اور آنے والے 5 سالوں کے بعد دنیا کا ہر کام تقریباً 70% کام گھروں سے ورک ایٹ ہوم آن لائن ہوگا اور سب اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا۔ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوگی۔ ایسے میں کیا ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ اسپیکر صاحب دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے، غربت کی جو سرکاری حد کا جو متعین کیا گیا ہے وہ 8,483 روپیز ہے۔ تو اسپیکر صاحب یعنی کہ پاکستان میں 8,500 روپے سے کم کمانے والا شخص غریب ہے اور اس سے اوپر جو کمائے گا 8,700 تو وہ غریب نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھر میں اگر صرف 39 یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے اور میرے پاس یہ بلز موجود ہیں، 39 یونٹ اگر بجلی 40 یونٹ بھی استعمال نہیں ہوتی تو ادھر بھی 6,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے، کیونکہ پہلے تو بجلی استعمال کرنے پہ بل آتا تھا، اب تو میٹر لگنے پر بل آ رہا ہے۔ اور 5-5 ہزار آپ کے جو فکس چارجز ہیں جو مختلف مد میں آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، یہ فکس چارجز جو ہے یہ عوام دے نہیں سکتی۔ آپ مجھے بتائیے الیکٹریسٹی کے بل میں جی ایس ٹی، الیکٹریسٹی ڈیوٹی، فیول کاسٹ، پھر اس کے بعد فائنانسنگ سرچارج، ٹی وی لائسنس فی، یعنی کہ جو غریب جس کے گھر میں اگر ایک بتی اور پنکھا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو ٹی وی لائسنس فی دے رہا ہے، فکس چارجز، کیپیسٹی چارجز، اور یہ سب کے باوجود، ہائی ٹیرف کے باوجود آپ کا سرکولر ڈیٹ جوں کا تو نہیں بلکہ وہ اضافے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ سو ویئر از دا منی گوئنگ؟ The question arises۔ پھر اگر عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو پریشان ہیں، اگر وہ سولر کی طرف جاتے ہیں تو آئے دن آپ ایک نیا خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ سولر میں 18% ٹیکس، نہ جانے کتنے % ٹیکس، تو لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جا چکا ہے کہ اگر لوگ سولر بھی لگائیں گے تو کل کو آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو عوام پھر پریشان۔ تو خدا را اتنا برڈن جو ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں، اور بالخصوص میں کراچی کی اگر بات کروں تو اس وقت لوگ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے، ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہ گیس ہے، ہم 2 روٹی نہیں بنا سکتے۔ عوام کہتی ہے نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، تو عوام جائے تو جائے کہاں؟ ان ایوانوں میں بیٹھ کے ہم صرف تھمپنگ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ ہمارے یہ جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، ان کو حل ہونا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8,500 روپے اگر آپ نے رکھا ہے کہ یہ تعین کیا ہے، اس کو آپ نے سرکاری ریٹ لگایا ہے کہ اتنی کمانے والا حد تک غریب ہے، اس سے اوپر نہیں ہے، تو جو شخص 9,000 روپے بھی اگر کما رہا ہوگا مہینے کا، وہ 6,000 روپے بجلی کا بل دیتا ہے، تو وہ 3,000 روپے میں روزمرہ کا 370 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ڈالے گا تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ دوائیاں کہاں سے لے گا؟ وہ اپنے بچوں کے پیر کی جوتی کہاں سے لے گا؟ کیا اس کا حق صرف یہ ہے کہ وہ سانس کے اوپر، ہوا کے اوپر وہ گزارا کرے؟
اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فائنانس میں بیٹھ کر ایسے بجٹنگ ہوتی ہے اور عام عوام کو جو کہ 10,000 9,000 روپے کمانے والا شخص ہے اس پہ مزید آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس کے برڈن میں دبا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے ایسے میں تو میں حیران ہوں کہ البیرونی، الخوارزمی یا پائتھاگورس، these are all mathematicians, these were all mathematicians. انہوں نے ہمیں سکھایا، یہ تو سوچ رہے ہوں گے، سٹ پٹا رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کہا تھا 2 + 2 = 4، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 8-9 ہزار روپے کما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ غریب نہیں ہیں. تو یہ تو ایک تو غربت کی ڈیفینیشن کو امپروو کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ تو چلے کہ کون سا لگژری جو ہے وہ 8,000 روپے میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اسپیکر صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا ہے. 40% آف چلڈرن ان پاکستان آر مال نرشڈ. تو سٹنٹڈ گروتھ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، فوڈ سے انسیکیورٹی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس مور آن دس. 1/3 more than 1/3 of the children of school going age are out of school. So these are alarming facts and we need to address these. We need to work out on these. 85% of the youth in Pakistan who are doing jobs are doing informal jobs with no social protection and they do not have any job security. Over a stroke of pen they are fired, they have no job security. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی منسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آئی وڈ ہمبلی ریکویسٹ اینڈ سجیسٹ ہر کہ پلیز آپ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. آنے والا دور آئی ٹی کا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے اسپیکر صاحب کہ جو پاور سیکٹر ہے اس کا سرکولر ڈیٹ اٹ از 1.8 to 1.9 ٹریلین ڈسپائٹ ایز آئی ریپیٹڈ the tariff has been increased regularly. پھر آپ کا ٹوٹل انرجی کا جو ڈیٹ ہے وہ 5.2 ٹریلین ہے. تو اس سب چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ براہ راست دوبارہ وہ ٹیکہ عوام کے اوپر لگ رہا ہے اور عوام کی اب بس ہو چکی ہے. اب عوام مزید برداشت نہیں کر سکتا. تو خدا را یا تو آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں یا آپ گرین انرجی کی طرف جائیں یا آپ وہ پروگرامز لے کر آئیں جس سے عوام کو سستی بجلی میسر ہو، یا تو خدا را آپ عوام کے اوپر یہ جو ٹیکس ڈالتے ہیں اور جو لوڈ شیڈنگ کی بھرمار ہے اور پھر افسوس کے ساتھ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو آگے سے منسٹر صاحب سے ہمیں جواب آتا ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ہم انڈورس نہیں کرتے بجلی چوری کو. ہم کہتے ہیں لائن لاسز ریکور ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا چاہیے، لیکن عوام کو آپ کم سے کم اس کے بارے میں تو بجلی کا بل ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ آمدنی 58 خرچہ روپیہ، یہ تو سنا تھا، لیکن اب تو آمدنی 54 خرچہ 1000 روپیہ. تو کہاں سے عوام پورا کرے گی اس برڈن کو اسپیکر صاحب؟ تو دیز آر ویری اسٹرینج اینڈ الارمنگ فیکٹ اینڈ دیٹ ون نیڈس ٹو ریئلی ورک آن. اور پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب انفلیشن جو ہے اس میں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ 8% to 12% جو ہے وہ انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سیلری کے اندر اضافہ آپ نے 7% کیا ہے. I'll just wind it up. اسپیکر صاحب دو چیزیں میں رکھنا چاہتی ہوں گزارشات. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ ایک تو کاسٹ آف ریپیٹنگ، خدا را لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے، لوگوں کو اس عذاب سے اس مشکل سے باہر نکالا جائے. گیس کی جو بندش ہے، یہ صوبہ سندھ جو ہے یہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، بلوچستان گیس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن لوگ لکڑیوں میں کھانا بنانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لوگ سلنڈرز پرچیز کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ خواتین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہاؤس ہولڈز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب دوسری ایک بات جو ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا جو سٹاف ہے اس کو برائے مہربانی آنوریریم جو ہے وہ دیا جائے، اور جو لفٹ آپریٹرز ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہے اور 38,000 روپیز پر منتھ کے اوپر جو یہاں کے لفٹ آپریٹرز ہیں وہ بیچارے کانٹریکٹ پہ کام کریں جن کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک میں کچھ الفاظ جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ فاطمہ سریہ بجیا کے الفاظ ہیں اور یہ میں جو ہے ایوان کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ سریہ بجیا کہتی ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا.
درختوں کی گھنی چھاؤں میں لیٹ جاتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کہیں طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر سانپ، گلہری، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ شکریہ۔